بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورپی غیر مسلم کا اعتراض کلمہ کا واقعہ۔ ایک بات قابل غور، فقیر کا نام یہاں پر ایک اللہ والے نے یعنی ولی اللہ نے اپنے لیے تجویز کیا ہے۔ عاجزی سے خود کو فقیر کہتا ہے۔ تو قصہ اس طرح ہے کہ یورپ ملک کا ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر کوئی صرف کلمہ پڑھ لے کیا وہ جنت میں جائے گا؟ فقیر نے کہا یعنی ولی اللہ نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ جنت میں جائے گا، گناہ گار ہوگا تو اس کو سزا ملے گی، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اس نے کہا ایک آدمی اگر کلمہ نہ پڑھے؟ فقیر نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگا اگر کلمہ نہ پڑھے اور بڑا نیک ہو، مثلاً اس نے روشنی ایجاد کی ہو، بلب کا موجد بنا، مہمان خانے بنوائے، اچھے کام کیے، پھر بھی وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ فقیر نے کہا پھر بھی نہیں جائے گا۔ اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی ناانصافی ہے، کیا اسلام میں عدل نہیں؟ فقیر نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ایک آدمی گناہ گار ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو جنت میں بھیج رہے ہیں، لیکن ایک آدمی سارے اچھے کام کرتا ہے، صرف کلمہ نہیں پڑھتا تو اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ فقیر نے کہا کہ ہاں بھائی اصول تو یہی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اصول فطرت کے خلاف ہے۔ فقیر نے کہا دیکھو بھائی ہم آج کل جو ریاضی پڑھتے ہیں، جس پر ہماری سائنس کی بنیاد ہے، جس پر ہم کہتے ہیں کہ فطرت کے قوانین لاگو ہیں، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ فرض کریں کوئی آدمی اگر ایک کا عدد لکھ دیتا ہے اور پھر اس کے دائیں طرف 000 لکھتا چلا جاتا ہے تو ہر زیرو جو لگتی چلی جائے گی تو وہ اس کی ویلیو کو بڑھاتی چلی جائے گی، جتنے زیرو لگاتے جائیں گے ویلیو بڑھتی جائے گی۔ اگر یہ آدمی ایک لگانا تو بھول گیا یا نہیں لگاتا اور صرف 0 لگاتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو جی میں نے تو 10 ارب زیرو لکھ دیے، اس کی ویلیو تو 0 ہی رہے گی۔ کہا جائے گا کہ ان تمام زیرو کی ویلیو تو اس کی ایک کی وجہ سے ہونی تھی، جب آپ نے ایک ہی نہ لکھا تھا تو اب چاہے جتنی مرضی زیرو لکھتے جاؤ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی طرح جو ایک اللہ کو نہیں مانتا تو پھر اس کے کاموں کی ویلیو بھی 0 ہوتی ہے، جب تک کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو نہ مانے۔ وہ کہنے لگا کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ فقیر نے کہا کہ اچھا اب ایک دوسری مثال سمجھاؤں کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ گویا اللہ کے خالق کائنات، مالک کائنات اور وحدہ لا شریک ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کسی ملک کے اندر رہے اور بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کر لے، مگر گناہ گار ہو تو بادشاہ تھوڑی بہت تو سزائیں دیتا رہتا ہے یا اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، مگر اسے اپنا شہری بننے کا موقع دیتا ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کا غدار ہو اور کہے کہ میں بادشاہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو اسے پھر کبھی بھی اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا، کہے گا کہ اس آدمی کا تو فوراً سر قلم کر دینا چاہیے۔ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کلمے کی نعمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور بڑی نعمت ہے۔ ان سب دلائل کو سننے کے بعد یورپی مسلمان ہو گیا اور صحیح معنوں میں اسلام اور سنت رسول پر ریسرچ شروع کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یورپی لوگوں کے پاگل ہونے کی وجہ۔ یورپ میں اگر کسی کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے تو کئی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ چبا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ٹھیک فیصلے نہیں کیے، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ بس اسی طرح سارے کے سارے نقصان کو اپنے سر لے لیتے ہیں۔ جب وہ بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ نیو یارک کے ایک شہر میں 100 سے زیادہ پاگل خانوں کی شاخیں ہیں، اور ہمارے پورے ملک میں کتنے پاگل خانے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں لوگوں کے پاگل ہونے کی شرح بہت کم ہے۔ پاگل ہونے کی بنیادی وجہ۔ پاگل ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں جو پریشانی آتی ہے اسے اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ مثلاً بیوی طلاق لے کر چلی گئی، بیوی نے بے وفائی کر لی، وہ خود پاگل ہو گئے۔ کاروبار ٹھپ ہوا تو ایسا غم سر پر سوار ہوا کہ پاگل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے فوائد۔ ایک بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اب اس پر کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے وہ یہی کہے گا کہ جو اللہ کو منظور۔ جب اس نے کہا کہ جو اللہ کو منظور تو سارا ذہنی بوجھ ختم ہو گیا۔ مثلاً ایک آدمی کے گھر کو آگ لگ جائے، ایک آدمی کے بیوی بچے جل کر مر جائیں، یا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ میں سب کچھ تباہ ہو جائے اور اس کے پاس دوسرے لوگ جا کر افسوس کریں
تو وہ کہے گا جو اللہ کو منظور۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے کہ جو اللہ کو منظور، تو سارے کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، لہٰذا پاگل ہونے سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تصور اور یقین کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایک متوازن زندگی گزارتا ہے، نفس اور شیطان سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا سوال۔ ایک آدمی نے سوال کیا اور اس نے بڑا کریٹیکل سوال کیا۔ وہ کمیونسٹ تھا۔ کہنے لگا کہ آپ شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ اچھا جواب۔ اگر ہم سوچیں تو بظاہر اس کا جواب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم شیطان کو کیوں مانتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے شیطان کے ماننے کی؟ وہ کہتا تھا کہ اچھائی برائی ہم خود کرتے ہیں، نام شیطان کا لگا دیتے ہیں، شیطان کو کیوں مانتے ہیں؟ فقیر نے اسے ایک بات سمجھائی کہ دیکھیں بھائی، بالفرض میں چاند پر جاؤں اور چاند پر جا کر مجھے کہیں گلقند پڑی ہوئی نظر آ جائے، تو گلقند دیکھ کر میں ایک نتیجہ نکالوں گا کہ یہاں چاند کے اوپر کہیں نہ کہیں گل بھی ہے اور کہیں نہ کہیں قید بھی ہے، اور وہ دونوں آپس میں ملے تو گلقند بن گئے۔ گلقند کا وجود گل کے وجود اور قند کے وجود کے اوپر ایک دلیل ہے۔ جہاں بھی مرکب موجود ہوتا ہے وہ عناصر کے موجود ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ عناصر ملے تو مرکب بنا۔ اسی طرح اگر پانی موجود ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں ہائیڈروجن اور آکسیجن موجود ہے۔ پانی کا موجود ہونا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی طرح گلقند کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو سراسر گل ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہے جو سراسر قند ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملیں تو گلقند بن گئی۔ کہنے لگا ہاں بات تو یہ صحیح ہے۔ فقیر نے کہا کہ اگر غور کریں تو انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے۔ انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے۔ یہ خیر و شر کا مجموعہ ہے۔ جب یہ مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو سراسر خیر ہو اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز موجود ہو جو سراسر شر ہو۔ جو سراسر خیر ہے اس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اور جو سراسر شر ہے اسے ہم شیطان کہتے ہیں، اور جو دونوں کا مجموعہ ہے اسے ہم انسان کہتے ہیں۔ خواہشات والی زندگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انسان بینک بیلنس، گاڑی بنگلہ، دولت، مال، عزت، بیوی، اولاد اور جائز خواہشات کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرتا ہے، یا پھر اللہ کے حکموں کو ایک طرف رکھ کر اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے؟ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ یہ خواہشات انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہیں، اور انسان علم کے باوجود گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھا آپ نے اس کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا؟ علم کے باوجود گمراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے مگر سگریٹ کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، وہی بچوں کے درمیان بیٹھا نصیحت بھی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کام میں پڑ گئے ہیں، مجبور ہیں، تم نہ پینا۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص اس کے نقصانات سے بھی واقف ہے، اوروں کو بھی اسے منع کر رہا ہے۔ بعض سگریٹ بنانے والی کمپنیاں اوپر لکھ بھی دیتی ہیں کہ سگریٹ نوشی مضر صحت ہے، پینے والا بھی جانتا ہے کہ وہ مضر صحت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر مجبور ہو کر سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہو جانا۔ انسان بعض اوقات خواہشات کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ برا کام ہے، لیکن پھر بھی وہ کر گزرتا ہے، اور یہی ایک اچھے اور برے انسان کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ ڈسپلن والی زندگی۔ اچھا انسان جب دیکھتا ہے کہ یہ برا کام ہے تو وہ ایسا قدم نہیں اٹھاتا گو اسے برائی کی دعوت مل رہی ہو، اور اگر یہ سمجھتا ہو کہ یہ قدم اٹھانا میرے لیے اچھا ہے، گو اس کے اندر سستی ہو، لیکن پھر بھی وہ اچھا قدم اٹھاتا ہے۔ اس لیے ایک دید و دانش رکھنے والا انسان اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ڈسپلن پیدا کرنا چاہے تو سب سے پہلے یہ کام اس کی ذات سے شروع ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرے۔ ڈسپلن ایک ایسی چیز ہے کہ مغرب کی دنیا اس کے پیچھے پڑ رہی ہے کہ اس سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ قربان جاؤں اپنے خوبصورت دین سے کہ نماز پڑھنے میں اتنے فائدے ہیں کہ انگریز ہماری سنتوں کو، ہمارے اصولوں کو، ہمارے دین کو اپنائے بیٹھے ہیں اور ہم اسے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ بس ایک کلمہ زبان پر اپنا کر باقی ہر چیز سے منہ موڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کا نمازی بنائے اور کبھی بھی ایمان کی دولت سے محروم نہ کرے۔ اگر معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں محمد کا